آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 224 پر ہیں۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ یہ 224 سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 میں۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، یعنی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں قسموں کے بارے کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ لا یعنی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، اور کوئی ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے جس سے نیکی اور تقوی کے خلاف ہو، کوئی ایسی جو ہے وہ اصلاح اور نیکی کے اگینسٹ کوئی چیز انسان قسم کھا لے۔ مطلب میں تو تم سے قیامت تک بات نہیں کروں گی اللہ کی قسم، یا کوئی اور ایسی چیز جو برائی کی قسم ہے، بیسیکلی جو اللہ کو پسند نہیں ہے جو چیز۔ اور قسم کھانے میں بے مقصد قسم کھانے سے روکا گیا ہے، اور یہاں پر گرچہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی عادتاً کچھ بول دیتا ہے قسم، اللہ کی قسم، تو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس سے رکنا چاہیے۔ یہ کوئی اپنا تکیہ کلام نہ بنا لے کہ واللہ واللہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے نام کو جب بولا جائے گا اور جب اللہ کی قسم کھائی جائے گی تو سوچ سمجھ کے کھائی جائے گی، اور ان باتوں پہ کھائی جائے گی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے۔ یقین دلانے کے لیے ہم لوگ قسم کھاتے ہیں نا، تو اللہ نے بھی کھائی ہے قسمیں، تو والعصر یہ قسم ہی کھائی گئی ہے انسان کو یقین دلانے کے لیے۔ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کسی بھی کائنات کی کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، اور اس نے بنائی ہے وہ اپنے والشمس والقمر، یہ اللہ رب العالمین کھا سکتے ہیں۔ بٹ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، اللہ کے نام کی، ورنہ تو اجازت نہیں ہے۔ جس کسی نے کسی دوسری چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ شرک کے ایک قسم میں یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، تیرے سر کی قسم، میری اولاد کی قسم، فلاں کی قسم۔ قرآن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اور اللہ کے ناموں کے ساتھ قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ آگے چلتے ہیں، لیکن اگر کوئی قسم کھائے اور کوئی ایسی قسم کھائے سچی، اور پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اس کو وہ قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کو کفارہ ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ جو آرڈر ہے نا، یہ اسی طرح چلے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کہ میں نے قسم توڑا، میں کہاں 10 آدمی کو کھانا کھلاؤں، میں 3 دن کے روزے رکھ لیتا ہوں یا رکھ لیتی ہوں، نہیں۔ جب آپ قسم ہم میں سے کسی کو اپنی قسم توڑے گا تو پھر یہ کفارہ 10 مسکین کو سب سے پہلے کھانا کھلانے کی کوشش کی جائے گی، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہوگا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ تیسری جگہ پر 3 دن کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کی استطاعت اور اس کی کیپیبلٹی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور جو برائی کے اوپر قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ برائی کے اوپر میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی اگر کوئی قسم کھا لے، تو اس میں علماء نے کہا کہ اس کو چھوڑ دینا، یعنی اپنی اس قسم کو چھوڑ دینا اور بات شروع کر لینا، یہی اس کا کفارہ ہے کہ انسان نے برائی سے کیا کیا، نیکی کی طرف اور غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کر لی ہے، تو یہی اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل پھر بھی نہیں مانتا تو وہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 226 پر ہیں سورہ بقرہ، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایلا کے بارے میں بات ہو رہی ہے
ایلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں کوتاہی کرنا یا چھوڑ دینا کسی کو. یہ ایلا جو ہے نا، یہ ہسبینڈس اس زمانے میں بہت عادت تھی، جب کہ شوہر اپنی بیویوں سے یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ میں تم سے اب کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. اور یہ جو تعلق ہے یہ شوہر اور بیوی والے تعلقات کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 4 مہینے کی مدت رکھی ہے. اور آپ کو جو لوگ کی ہسٹری پڑھے ہوئے اور سیرت کا مطالعہ کیے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایلا کیا تھا اور آپ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے کہیں پر کسی جگہ گوشہ نشیں ہو گئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے 4 مہینے کی مہلت دی ہے، اور 4 مہینے کے اندر شوہر سے یہ کہا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور اگر نہیں رجوع کرتا 4 مہینے میں تو پھر وہ اس کو، اگر طلاق کا ہی ارادہ اس نے کر لیا ہے اور ناراضگی اس درجے کی بڑھ گئی ہے، تو پھر یا تو رجوع کرے یا پھر عورت کو آزاد کرے. اس لیے کہ اس طرح اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ خانگی معاملات چلیں، کہ کوئی 2 انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نفرت کے معاملات کے ساتھ آگے بڑھے. اللہ رب العالمین نے میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کا رشتہ اور گھر کے اندر سکون اور محبت کے ماحول کو پروان چڑھانے کے بارے میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس اکائی کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت احکامات کے ساتھ اور بہت وسعت قلبی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اور اخلاق کے ساتھ رہنے کی تلقین کی. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کوئی انسان اس طرح اپنی بیوی کو تکلیف دے. ایلا صرف شوہر کر سکتے ہیں، بیویاں نہیں کر سکتی. یعنی بیوی کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کمرہ، اپنا بستر الگ کرے. اور حدیث موجود ہے کہ جو عورت اپنے میاں کے بستر کو چھوڑے ناراضگی کی وجہ سے، پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم بیویوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ رب العالمین نے اس بات کے لیے رکھی ہے جگہ کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ فوراً سالو ہو جائیں. بستر چینج کر لینے سے یا چھوڑ دینے سے گنجائش ملاپ کی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کے لیے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پر ہی رہیں. ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 228 پر ہیں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اس سے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، یعنی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دوبارہ راضی ہو جائیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق جب دی جائے گی تو 3 مہینے نہیں بلکہ 3 پیریڈ تک عورت کو رکنا ہے، اور یہ اس کی عدت ہے. طلاق شدہ عورت کی عدت 3 پیریڈ ہے، جبکہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو ان 3 پیریڈ کا جو بتایا گیا ہے وہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے، تاکہ اگر عورت کے رحم میں کوئی چیز موجود ہو تو اس کا پتہ چل جائے، اس کے پریگننسی کا پتہ چل جائے. اور اگر اس درمیان میں یعنی 3 مہینے سے پہلے اگر شوہر رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کیا جا سکتا ہے، دوبارہ سے تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں، دوبارہ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے طلاق کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس کی تفصیل ہم لوگ سمجھیں گے کہ طلاق کے ساتھ بیویوں کو جو فوراً الگ کر دیا جاتا ہے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے چلتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی، ہاں یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے اور یہاں پر بات عورت سے کی نا کہ اگر وہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. تو عورتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نیچے کی آیت میں عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. آیت نمبر 228 ہی ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور دانا موجود ہے. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے دونوں کے حقوق بتائے ہیں کہ برابر ہیں،
لیکن برابری میں معاملات الگ الگ ہیں۔ مردوں کو ایک درجہ عورتوں کے اوپر یہ حاصل ہے، اور عورتوں کو کے حقوق جو کہ مردوں کی طرح نہیں ہیں، مردوں کے حقوق جو کہ عورتوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن یہاں یہ دونوں پارٹی کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر دوسرے کا حق نہیں ہے۔ برابری کا مطلب بالکل مساوات نہیں ہے، بلکہ حق کی برابری ہے کہ کچھ حق تمہارے پاس بھی ہیں، کچھ حق میرے پاس بھی ہیں۔ مردوں کے اوپر بھی بیویوں کے معاملات میں بہت سارے حقوق ہیں، جس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو خود کھائے وہ اس کو کھلائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ اس کو گزر چکے کہ وہ کہیں پر بھی مال خرچ کرے، اس کو یہ سب سے پہلے پرائرٹی یہ سکھائی گئی کہ سب سے پہلے وہ اپنی فیملی کے اوپر اور اپنی بیوی کے اوپر مال خرچ کرے گا، اور اس میں اس کو اللہ رب العالمین سے اجر ملے گا۔ وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس پر بھی تم کو اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے اور ہم پڑھ چکے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے شوہروں کو یہ بتائیں کہ اس نیت کے ساتھ اپنی فیملی کے اوپر، سب کوئی ذمہ داری اللہ ہی کے سمجھ کے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک بار اپنی نیت کو رینیو کریں۔ اور رینیول کیا ہے؟ ہر کوئی آج کے دن سے یہ سوچے میں جو کچھ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہوں وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس پر مجھے اجر ملے گا۔ جب اجر کی امید مل جاتی ہے نا، اور وہ جو کرنسی جو آخرت میں کام آئے گی، وہ وزن جو آخرت میں کام آئے گا، جس سے جنت خریدی جا سکتی ہے، تو گویا کہ یہ وہاں کے اکاؤنٹ میں ڈالنے والی چیز ہے فیملی کے اوپر خرچ کرنا، تو دل کے اندر سے کیا ہوگا؟ تنگی اور کنجوسی نکل جائے گی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وہ تو اللہ کے پسندیدہ کام کر رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈال کے اللہ نہ کرے کہ ہم اس کو ناپسندیدگی میں چلے جائیں، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں۔ بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بتایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہ تم کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، جب ان کی خوشیوں کے لیے یا ان کو ساز و سامان یا دنیا کی نعمتوں کو پہنچانے کی فکر میں تم حلال اور حرام کو بھول جاتے ہو، تم اللہ کے قیود کو بھول جاتے ہو۔ اور بعض اوقات کتنی ساری چیزیں ہیں جو انسان اپنے گھر کی، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کے ڈیمانڈ پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنا کر ہمارے اوپر چھت اور سائبان بنا کے رکھا۔ مردوں کے حقوق جو بیویوں کے اوپر ہیں وہ ہم اس کو پڑھ آئے ہیں، آج یہاں پر تفصیل سے جانے کی بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ حق دیا گیا ہے، لیکن پابند کیا گیا ہے، وہ بغیر کسی سالڈ ریزن کے اور معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اور حدیث موجود ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جو بے جا طلاق کا مطالبہ کرے اپنے شوہر سے یا طلاق لے اپنے شوہر سے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اور یہ جو مردوں کو جو دیا گیا ایک درجہ، اس کی بھی سمجھ بوجھ ہم لوگ قرآن میں آگے پڑھیں گے ہی، لیکن یہاں پر چونکہ بات آ گئی کہ ایک درجہ، تو پھر درجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اپنی کمائی تمہارے اوپر، اپنے مال تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو باہر کی دنیا کے لیے اور عورتوں کو گھر چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور دونوں کو اسی طرح کی صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کوئی عورت پڑھ نہیں سکتی یا جاب نہیں کر سکتی، اجازت موجود ہے اپنی باؤنڈری کے اندر، اور اگر ضرورت ہے تو کما بھی سکتی ہے، لیکن گھر کے سکون اور آرام اور اپنے بچوں کو لٹا پٹا کے وہ اگر یہ کرتی ہے تو پھر ایسی نسلیں تیار ہو رہی ہیں کہ جن کے پاس اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی محبت موجود نہیں، ایسے بچے جن کے پاس کوئی تربیت اور کوئی براٹ اپ ان کا صحیح نہیں، اس لیے کہ جو ماں کو کرنا تھا یہ کام، وہ ماں جو علم کا گہوارہ تھی، جس کا گود، اور جس کو کہ یہ کہا گیا کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ تو بچوں کے ہی لیے ہی کماتے ہیں دونوں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک قناعت پکڑے، بیوی گھر بیٹھے وہ بچوں کو دیکھے، اور شوہر باہر کی ذمہ داریوں کو اٹھائیں، اور اپنی ضرورتوں کو اتنا نہ پھیلا لیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت کو اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا پڑے۔ اور کون عورت یہ کہہ سکتی ہے آج کے دور میں یا کہیں پر بھی اگر کوئی کما رہی ہے، اس لیے کہ جو برائی عام ہو جائے وہ پھر برائی نہیں رہتی۔ اب یہ عام ہو گیا، ہر کسی نے اس کو قبول کر لیا کہ جی میری بیٹی کمائے گی یا میری بیوی کمائے گی یا کوئی میری بہو کمائے گی، لیکن کون ہم میں سے اور آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس
کوئی عورت اپنی کمائی میں اس باؤنڈری کا خیال رکھ پا رہی ہے یا اس باؤنڈری کے اندر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کھینچی ہے، تو شرمندگی کے ساتھ اور اس گلٹ کے ساتھ ہی کمانا پڑے گا یا کمانا چاہیے کہ اللہ نے اجازت اس کی نہیں دی ہے۔ جب کبھی موقع ملے انسان اس سے باز آ جائے اور چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض عورتیں کہتے ہیں ہم تو ریٹائر کر گئے، مطلب ریٹائر نہیں، میرے بچے بڑے ہو گئے اور ہم اب گھر میں ہیں تو کیا کریں، بوریت ہو رہی ہے تو چلو جی کماتے ہیں۔ کیا اللہ کے دین کا اتنا بڑا بڑا کام موجود ہے؟ ہم علم حاصل کریں، لوگوں کو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، کوئی ہیومن ویلفیئر کا کام کریں، کسی کی مدد کریں۔ کتنے بڑے بڑے کام موجود ہیں جو ہم کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر کے بھی، لیکن ہمارے لیے صرف پیسہ کمانا ہی ایک ایسا ریزن ہے جس کے ساتھ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا یہ شاید ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو سینئر سٹیزن ہیں، آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے الحمدللہ، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے۔ ویسے کام اور ویسے ذرائع ڈھونڈیں کہ جس کے ذریعے آپ آگے بیک ہوم کہیں کچھ نہیں ہو سکتا، انڈیا پاکستان سے جڑ جائیں، وہاں کے لوگوں کی تکلیفوں سے جڑ جائیں، ان کے لیے فنڈ ریز کریں اپنے رشتہ داروں سے اور ان کو وہاں پہنچائیں۔ آپ کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، کوئی وہاں ہو تو آپ کو کال کرے۔ محض اپنے بچوں میں مگن ہو جانا اور انہی میں رہنا اور انسانیت کی فکر اور درد سے دور ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں، وہاں پر پڑھنے پڑھانے کا کوئی انتظام ایسا شروع کریں، ایسے ٹیچرز رکھیں جن کو آپ یہاں سے پیسے دیں اور وہ وہاں جھگی میں بیٹھنے والی خواتین کو یا عورتوں کو، جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کا دین بتائیں، سکھائیں، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی سہولت مہیا کی جائے جس سے کہ یہ غریب خواتین، عورتیں، بچے قرآن پڑھ سکیں۔ کیا قرآن صرف مالدار لوگوں کے لیے آیا ہے؟ ان غریب و بیچاروں کی نمازوں کا کیا ہوگا جن کو نہیں پتہ کہ ان کی نمازیں اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ان کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کام تو اتنے پڑے ہیں، اگر کوئی کام کرنا چاہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے اور اپنے آپ کو اس میں لگانا چاہے تو دیر آر سو مینی ویز جس کے ذریعے سے اس قوم کی، اس کمیونٹی کی بھی اور اس قوم کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے۔ کسی کو آپ قرآن پڑھانا شروع کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے کچھ کام آنا شروع کر دیں، لوگوں کی خیریت دریافت کرنا شروع کر دیں، اپنے خول سے باہر نکلیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو اس معاملے میں کہ ہم کیا کریں، جو لوگ پوچھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بصیرت کی نظر کو کھولیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نہیں ہدایت دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جو آدمی صرف صوفے پہ بیٹھ کے یہ پوچھتا رہتا ہے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں، اس سے اوپر اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ کے پاس اتنے کام ہوں گے اور آپ پریشان ہوں گے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں۔ ضرورت ہر جگہ اتنی ہے کہ سب کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن اے اللہ ہم کو معاف کر دے کہ ہم سارے کام تو نہیں کر پا رہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اپنی ذات کو فائدہ مند بنائیے۔ سینئر سٹیزن کے لیے بیٹھ جانا یا محض ٹائم ویسٹ کرنا بالکل غلط بات ہے۔ ایک دم اللہ نے آپ کو موقع دیا، جب بچے بڑے ہو رہے تھے ہم کام نہ کر سکے، اب جب بچے ہمارے بڑے ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کی بیبی سٹنگ نہیں کی جا سکتی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اگر ہم بچوں کی بیبی سٹنگ کر رہے ہیں اپنے کسی بچے کی، کسی کے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھ کر کے اس کو بھی ایک موقع جانیے کہ آپ کو آئندہ نسل کے آنے والے نسلوں کو کی تربیت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کر کر کے محض بچوں کی خوشی کے لیے یہ کام نہیں کیے جائیں گے کہ میری نمازیں تو کہیں نہیں ہیں، میرا علم تو کہیں سے کچھ بھی نہیں میں حاصل کر پا رہی ہوں، میں 4 بچوں کو صرف اپنے بچوں کے سنبھال رہی ہوں۔ اس میں ضرور اپنے لیے کوئی وقت رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں نکلے گا کہ ہم نے پھر اس کے بعد دین سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ہم اس کے بعد بھی پہلے بچے پالے، پھر بچوں کے بچے پال رہے ہیں اور ہم دنیا سے اس طرح رخصت ہو گئے کہ ہم نے کچھ نہ جانا کہ میرے کرنے کا کام کیا تھا۔ اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا کہ قرآن کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کو کیوں نہیں جانا اور دین پر چلنے کا صحیح طریقہ کیوں نہیں سیکھا۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ہمارے پاس ایک لمبی عمر لے کے جانے کے بعد کہ یا اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اگر تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا، تو پھر کیا جواب ہوگا میرے پاس۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ان تمام چیزوں میں یہ بات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق 2 بار ہے، الطلاق مرتان، آیت نمبر
229 میں۔ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو، یعنی ایکسیپشنل کیس میں، کہ اگر آپس میں جو پارٹنرز ہیں وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر اس سے سپریٹ ہو جائے، علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھا جائے، اور جو لوگ اللہ کے حدود یعنی اللہ کی باؤنڈری سے آگے بڑھ جائیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آیت نمبر 229 میں کہ طلاق 2 بار ہے، اور یہ جو 2 بار کی طلاق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ عرب کے جاہلیت کے دور میں ایک آدمی اپنے بیوی کو 100 دفعہ طلاق دیتا تھا، پھر وہ رکھ لیتا، پھر وہ طلاق دیتا، پھر وہ رکھ لیتا، پھر وہ طلاق دیتا۔ تو اللہ نے اس جاہلیت کے اس رسم کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ طلاق صرف 2 بار دینے کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتا دیا کہ یہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ ایک ایسا پاکیزہ اللہ نے تعلقات، ایک گھر کی جس چیز کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے نکاح کے ساتھ، وہ کوئی ایسا کمزور رشتہ ہو کہ جس کو فوراً کوئی انسان ایک جھٹکے میں ختم کر دے اور توڑ دے اور اس سے باہر نکل جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ طلاق 2 بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 طلاقیں ایسی ہیں جو سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا، عورت کو پاکیزگی کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں طلاق نہیں دی جائے گی، پاکیزگی کی حالت میں طلاق دی جائے گی۔ پھر ایک پیریڈ گزر گیا، یعنی وہ پیریڈ سے آگے پھر دوسری دفعہ جب وہ پاک ہوگی پھر سوچ سمجھ کے دوسری طلاق دی جائے گی، اور ان 2 طلاقوں کے درمیان وہ گھر سے جدا نہیں ہوگی، وہ اپنے شوہر کے پاس ہی رہے گی۔ ان دونوں کے بعد 3 مہینے تک کی مدت سے پہلے یعنی عدت کی مدت تو پھر 3 مہینے ہوتی ہے نا 3 پیریڈ سے، اگر تیسرے پیریڈ سے پہلے ایک مرد رجوع کر لیتا ہے کسی عورت سے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس سے ایک طلاق دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی۔ ایک طلاق دینے سے صرف جو ہے ایک طلاق واقع ہوتی ہے جس میں کبھی بھی رجوع کرنے کا اور تعلقات دوبارہ استوار کر لینے کا اور دوبارہ جو ہے کنیکٹ ہو جانے کا اپنی بیوی سے موقع موجود رہتا ہے۔ اس لیے 2 طلاقوں کے بیچ میں عورت کو اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ ہاں، جب 3 طلاق دے دی جائے گی وہ طلاق بائن ہے۔ 2 طلاقوں کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، پلٹا جا سکتا ہے دوبارہ اپنی بیوی کی طرف۔ تو طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 طہر میں، 2 پاکیزگی کی حالت میں، 2 کلیننس کی حالت میں طلاق دی جائے گی، اور ان دونوں کے بیچ میں مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ اختلاف بہت زیادہ بڑھا بھی ہے، لیکن جو سنت طریقے سے ثابت ہے وہ بھی ابھی یہ انڈیا پاکستان کے ہم لوگ جب سنتے ہیں تو ہم کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسی طرح کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے۔ لیکن طلاق کبھی بھی ایک دفعہ دی گئی 3 طلاقیں 3 طلاق نہیں ہوتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا قول موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی تھی، یعنی ایک طلاق سے دوسری طلاق تک میں ایک پیریڈ، بیچ میں پیریڈ کا آنا اور حیض کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی ایک وقت میں ایک طلاق اگر 100 دفعہ بھی کوئی مرد بولے میں طلاق اور 100 دفعہ بھی بولے، وہ ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگی، اور اس کے بعد اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ یہ جو انڈیا پاکستان میں 3 طلاقوں کو 3 طلاق اس طرح بنا دیا گیا جو کہ سنت سے ثابت نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا، کتنے گھر برباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد حلالہ کی جو ہے نا وہ ایک رسم ایجاد کی گئی جس میں بیچاری عورت کو ہی پہلے بھی وہ مظلوم بعد میں بھی وہ مظلوم، کسی سے اس طرح ایگریمنٹ پر نکاح کرایا جاتا ہے کہ جی تم اس کو پھر طلاق دے دو گے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حلالہ کرتا ہے، کرانے والے پر اور کرنے والے پر دونوں پر لعنت ہے۔ یہ ایک لعنتی کام ہے۔ یہ جو ہے نا لعنت تو بعد میں پڑتی ہے، لیکن جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اس طرح ایگریمنٹ پر اور کوئی
طے شدہ طلاق کے اوپر بات کر کے نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوتا، یعنی پہلے اس عورت کی شادی اس سے ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ رات گزارے، یہ سب کچھ زنا ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ہم ایسا ایک مسئلہ لے کے اس کو جو ہے وہ سنت کے طریقے کو چھوڑ کر ہم ایک ایسے طریقے پر چل پڑے جس میں کہ گھر کے بسنے سے زیادہ گھر کے اجڑنے کے چانسز موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو ایسا بالکل نہیں بنایا اتنا کمزور کہ کوئی ایک آدمی غصے کی حالت میں اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھے اور اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر بیٹھے، ایک عورت کی زندگی برباد کر بیٹھے۔ مرد کو حق دیا گیا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے اس کو اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ لے گا کہ وہ ایک دفعہ دے کے سوچے گا کہ واقعتاً کیا یہ وہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں گزار سکتا ہے، پھر دوسری بار سوچ سمجھ کے دے گا اور پھر تیسری بار بھی سوچ سمجھ کے دے گا۔ کسی انسان کی پاگل پنی اور غصے کی وجہ سے کوئی گھر برباد نہیں ہوتا سنت کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسی لیے اس طریقے کو لینا چاہیے۔ الحمدللہ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو، الحمدللہ کہ یہ بات اب اختلاف کے باوجود اور رکاوٹ کے باوجود پھیل رہی ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے گھر کے استحکام کو اسی ایک طریقے میں رکھا ہے۔ ورنہ اگر ان پاگل والی طلاق کے اوپر چلے جائیں کہ ایک آدمی نے 3 بار کہہ دیا غصے میں طلاق 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 تو ہو گئی طلاق، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اسی سنت طریقے کے اوپر رہنا چاہیے۔ آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے، میرا گروپ تو سنتا ہے اور ہم ہر دفعہ دور قرآن میں یہ باتیں سمجھاتے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے ضروری ہے، جو مسائل ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جو پہلی دفعہ سن رہا ہو اس کو قبول نہ کرے، لیکن یہی وہ صحیح طریقہ ہے۔ کہیں پہ جا کے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ڈھونڈے اور وہاں جا کے اس کو پتہ چلے گی بات کہ طلاق کا اصل طریقہ کیا ہے اور کون سی طلاق 3 طلاق ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسی میں آگے چل کے اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ چاہے، یعنی طلاق تو مرد کا اختیار ہے نا، عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت خلا لے سکتی ہے، اور خلا لینے میں اس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ واقعتاً وہ نہیں رہ سکے گی اس کے پاس، خلا ایک عورت لے سکتی ہے۔ اس کی 2 شرائط ہیں، 2 کنڈیشن ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ خود سے طلاق کی طرح جیسے مرد طلاق دے دے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ مرد کو طلاق نہیں دے سکتی۔ وہ کسی ایسے اپنے پیچھے اپنے ولی کی طرف پلٹے گی، کسی بھی وہاں پر جو بڑے لوگ ہیں، جو اس کمیونٹی کے، جو مسجد ہے اس کے جو امام ہے، جو سوسائٹی میں بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، جج کی طرف پلٹے گی، قاضی کی طرف پلٹے گی اور اس سے جا کے جو ہے ریکویسٹ کرے گی کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی۔ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پر سب لوگ اسی طرح جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطالبہ جائز ہو، اور ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایموشنل ہو کے وہ کہے کہ میں اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، جو کہ آج کے دور میں ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبر موجود نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنفلکٹ کے اوپر جو پارٹنرس ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری اس سے نہیں بنی، اس سے نہیں بنی۔ تو یہ طلاق لینے کا اور دینے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک نکاح پوری زندگی ساتھ رہنے کا اگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو نبھایا جائے گا اور چیزوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اگر اس کی بیسک نیڈ کسی عورت کی پوری ہو رہی ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے باپ سے جدا کرے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس عورت کو جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جو کہ کسی سے ناجائز طلاق لے لیتی ہے اپنے شوہر سے، یا خلا لے لیتی ہے اپنے شوہر سے۔ تو یہ سارے جو فیصلے ہیں یہ اس کے ولی کریں گے، اور پھر وہ سمجھ بوجھ کر کے پھر اس کو اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے اب یہ خلا لے لے۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے آیت نمبر 230 ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ اللہ کے حدود پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ 2 میاں بیوی جو پہلی دفعہ الگ ہو گئے تھے ان کے دوبارہ جڑنے کے چانسز اسی صورت میں ہے جب کہ ایک عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح کرے اور وہ آدمی بھی اپنی مرضی سے اس سے نکاح کرے، اور اس نکاح کا مقصد زندگی بھر ساتھ نبھانا ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں سے بھی جدائی ہو جاتی ہے
تو پھر عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 231 پر ہیں سورہ بقرہ، یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل تماشا نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر عورت کو جو ہے نا طلاق ہی دینا ہے تو پھر اس کو ستانے کے لیے نہیں روک لینا چاہیے، اور اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اور بھلے طریقے سے رخصت کرنے میں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ان کے مال و اسباب ہیں، جو ان کو دیا جا چکا ہے، وہ نہ روک لیا جائے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو مائکے سے بھی ملا وہ سامان بھی میرا، اور جو تم کو ملا وہ جو ہم نے دیا وہ بھی میرا۔ اس طرح عورت کو اپنے گھروں سے بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کے اوپر رحم کرے۔ جو عورتوں کے اوپر ظلم ہوئے وہ بہت بیجا تھے، اللہ سبوں کو جو ہے نا نیک ہدایت دے، اور اب کم سے کم معاشرے کو، ہمارے علماء کو، اور ہماری سوسائٹی کو، اور ہماری عورتوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ کس طرح دوسروں کی لائی ہوئی بیٹیوں کی وہی عزت کی جائے گی، وہی محبت کی جائے گی جو کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ جیسا چاہتے ہیں۔ آگے آیت چلتی ہے، آیت نمبر 232 پر ہیں ہم لوگ اس وقت۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے کسی مرد سے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم ایک دوسرے کے لیے راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اتنی جیلسی ہو جاتی ہے سسرال والوں کو اور اس کے بعد بعض اوقات بھائی بہنوں کو کہ پھر اب جو عورت بیچاری جس کو طلاق ہوئی ہے اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں اب کیا ہے، دوسری شادی کی جا سکتی ہے، اس کا حق ہے، یہ دینا چاہیے ماں باپ کو بھی اور جو ہے وہ سسرال والوں کو بھی، کہ ایسی کوئی بندش نہ لگا کے رکھیں جس سے کہ عورت کو یا کسی لڑکی کو لٹکا کے رکھ دیں اور وہ بیچاری اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل نہ کر سکیں۔ آج کے زمانے میں ایسے بھی ماشاءاللہ سسرال والے موجود ہیں، اور ہم نے سنے بھی ہیں کہ جب بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہی سسرال والے لوگ اپنی بہو کی دوسری شادی بھی کر کے دیتے ہیں، اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس بچی کے زخم کو، اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خوشیاں اس کو واپس دی جائیں۔ یہ کوئی لڑکی ابھی تک ہمارے معاشرے میں خود قدم نہیں بڑھاتی، لیکن اگر اس کی زندگی میرے اور آپ کے فیصلے پر منحصر کرتی ہے تو اس کی خوشیوں کے بارے میں سوچنا سب سے پہلے ضروری ہے، نہ کہ دنیا کے رسم و رواج کو اور لوگوں کی زبانوں کو دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کے احکامات اور ایک انسان کی زندگی کے بارے میں سوچا جائے گا، اور وہ سوچا جائے گا جو ہم اپنی زندگی کے بارے میں چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں تو دوسروں سے ان کی خوشیاں نہ چھینیں، جو اللہ نے ان کو حق دیا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب رضاعت کے جو ہے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، یعنی دودھ پلانے کے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں میں جدائی ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 233 میں سورہ بقرہ، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں یعنی 2 سال، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، اگر وہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے، یعنی کسی کو ستایا نہ جائے، جتنی جس کی اوقات ہے اور جتنی حیثیت ہے اسی حساب سے لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین یعنی دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ یعنی جو بھی اس کا بنتا ہے اس کی فیس وہ طے کرو اور وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر رضاعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور جب اگر علیحدگی ہو جائے گی دونوں
اس میں میاں بیوی میں اور بچہ دودھ پیتا موجود ہے تو ماں کو ماں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن خرچ جو ہے اس کا، وہ اب اس کا نان و نفقہ کا خرچ جو اس عورت کا، وہ اس کے باپ کے حوالے ہوگا، اور اگر باپ نہیں ہے تو اس فیملی کا جو گارجین ہے وہ اس کو خرچ دے گا۔ اس میں کسی کو بھی کسی کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور رضاعت کے اعتبار سے ایک چیز جان لینی چاہیے کہ اسی طرح ضروری نہیں کہ وہ بچہ کی ماں سے ہی دودھ پلوایا جائے۔ اگر کوئی شوہر یا بچے کا باپ کسی اور جگہ سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، یہ آیت ان تمام مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ لیکن رضاعت کے سلسلے میں ایک چیز جان جائیں جو کہ بہت ضروری ہے کہ رضاعت ثابت کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس رضاعت کے ثبوت کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں، خاص طور پر انڈیا پاکستان میں۔ رضاعت اس طرح ثابت ہوتی ہے، اس طرح نہیں ثابت ہوتی، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، اس طرح نہیں ثابت ہوتی جس طرح کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اگر کسی عورت نے، کسی بھی دودھ والی عورت نے کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیا تو پھر یہ بچہ اب اس کا بیٹا بن گیا، اب یہ تمام رشتے جو ہے نا وہ حرام ہو گئے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بڑی پیچیدگی آتی ہے ان تمام باتوں کے اوپر۔ کسی بھی عورت کے دودھ پلانے کی کتنی مدت ہے کہ جب کہ یہ کہا جائے کہ یہ عورت اب رضاعی طور پر اس کی ماں بن گئی؟ حدیث میں اس کے بارے میں یہ موجود ہے کہ کم سے کم ایک عورت جب 5 بار دودھ پلائے اس طرح کہ بچہ اپنی مرضی سے پیٹ بھر کے پیے، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ، اگر اس نے ایک دفعہ دودھ پیتے ہوئے 5 بار سانس لینے کے لیے وہ رکا ہے تو یہ 5 بار کاؤنٹ ہو جائے گا، نہیں، ایک وقت میں ایک بھر پیٹ دودھ پینے کے لیے ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگا، چاہے اس نے کتنی دفعہ بھی سانس لینے کے لیے چھوڑا ہو۔ تو وہ اب یہ عورت جب 5 دفعہ اس کو دودھ پلائے بھر پیٹ، تب کہیں جا کر کے یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے کسی کے اوپر کہ پھر وہ رضاعی ماں بنتی ہے۔ اور شادی بیاہ کے سلسلے میں جو رکاوٹ آتی ہے کہ ایک بچے کو اگر کسی عورت نے اس طرح دودھ پلایا ہے تو اب وہ عورت اس کی ماں ہے اور اس کے بچے اس کے بھائی بہن ہیں، لیکن یہ رشتہ قائم ہوگا محض اسی کے ساتھ جس نے کہ دودھ پیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اس کے بھائی بہن ہیں اس سے یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث میں موجود ہے کہ رضاعت سے رشتے اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں جس طرح کے خون کے رشتے حرام ہوتے ہیں، یعنی اس لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے وہ اب اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اور اس کے بچے اس کے بھائی بہن ہیں۔ یہاں اس کے ساتھ شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی اس میں جو حکمت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ایک عورت کا دودھ کسی بچے کے جسم میں اس کا جسم اور جان کا حصہ نہیں بن جاتا، اس کے گوشت میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک اتنا بڑا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ انڈیا پاکستان میں جی ایک دفعہ کسی نے چٹا دیا اب ہو گیا، یہ حرام ہو گیا سب کچھ۔ یا پھر یہ کہ اگر کسی نے جو ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دودھ کسی کا اڑ کے کسی کے منہ میں چلا گیا یا آنکھ میں پڑ گیا تبھی بھی اب وہ اس کی ماں ہو گئی۔ کسی نے ہم سے یہ پوچھا تھا تو ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایون آنکھ میں پڑنے کو بھی کہتے ہیں کہ جی اب یہ اس کی ماں بن گئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے معاملات، رشتوں کا جو معاملہ ہے اللہ نے اس کو بہت ایک قاعدے قانون کے ساتھ طے کیا ہے، اور اس قاعدے قانون کے اندر رہنا چاہیے، تبھی کوئی رشتہ کسی کے لیے حلال یا حرام ہوتا ہے۔ تو رضاعت کے سلسلے میں یہ باتیں، اور یہ بھی دودھ پلانا کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ بچہ دودھ پیتی ہوئی یعنی شیر خارگی کا جو دور ہوتا ہے 2 سال کی عمر، اس کے بیچ میں ہو۔ کسی بڑے بچے کو اگر دودھ پلا دیا جائے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو محض 2 سال کے لیے رکھا ہے، لیکن بعض نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اور اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں کہ ایک صحابی کے جو ہے نا وہ بیوی نے جب ایک غلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا ہمارے پاس میرا جو میاں کا جو غلام ہے وہ میرے پاس آتا جاتا ہے، لیکن اب وہ بڑا ہو چکا ہے، میرے اوپر اس سے پردہ کرنے کی جو ہے نا وہ صورت پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت رکاوٹ کا سامنا ہے، تو پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ میں سالم میرے لیے محرم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اس کو اپنا دودھ پلا دے تو وہ تیرے لیے محرم ہو جائے گا۔ تو پہلے زمانے میں عورتوں کو بچے تو ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کے
اور پھر اس کو پلا دیا اور اس طرح سے ان کو اپنا محرم بنا لیا کہ اب میں تیری ماں ہوں، یعنی 2 دفعہ 3 دفعہ جیسے بھی اس کے اجازت ہے اس اعتبار سے، تو 5 دفعہ کی جیسے اجازت ہے کہ 5 دفعہ کم سے کم پلایا جائے۔ تو انہوں نے پھر اس طرح سے ان کو اپنا محرم بنایا تھا۔ علماء یہ کہتے ہیں آج بھی اس کی اجازت موجود ہے کہ کسی بچے کو اگر محرم، جیسے کہ اگر یتیم بچوں کو اپنے گھر میں لانے کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس میں کسی کے لیے محرم اور نامحرم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بچی بڑی ہو جاتی ہے تو باپ اس کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکا ہے اور لڑکا بڑا ہوتا ہے تو جس عورت نے اس کو پالا ہے ماں کی جگہ، لیکن بہرحال ایک نامحرم بچہ ہے جوان ہونے پر، تو اگر کسی خالہ کا یا کسی ایسی چھوٹی عمر کا جو رشتے میں ایسا رشتہ بنتا ہے، اگر اس کا دودھ اس کو پلا دیا جائے تو اس طرح سے، یا اگر اپنی اس عورت کے پاس دودھ ہے اگر اس کو پلا دے، تو اس طرح سے یہ جو ایڈاپشن جو ہے وہ اس طرح سے اپنے گھر میں رکھنے کے طور پر جائز ہو جائے گا، یا وہ بچہ یا وہ بچی جوان ہونے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے اسی طرح محرم ہو جائے گی جس طرح کہ اپنی بیٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس دودھ کے اس رضاعت والے معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ کے عمل کیا جائے، تاکہ کہیں پر سے کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ پھر کسی اور دوسری طرف چلا جائے۔ اس لیے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ جب دوسرے کا اڈاپشن ہمارے لیے اس لیے منع ہے اور گھر میں رکھنے کے اعتبار سے کہ بچہ جوانی کے بعد پردہ کرے گی ماں، یا باپ سے وہ اور لڑکی پردہ کرے گی، اس لیے کہ جو اصل ماں باپ نہیں ہوتے نا، ان کے اوپر شیطان پھر بھی حملہ کرتا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے، اپنی بعض اوقات ایسے بھی حالات سننے کو ملے ہیں جہاں پر کسی درندے سے اپنی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہی ہے، تو کجا یہ کہ کوئی ایسی بچی جو کہ اس کی بیٹی ہے ہی نہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے کیس میں جب وہ عزیز مصر تو یہی سمجھ کے لایا تھا نا یوسف علیہ السلام کو کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو زلیخا نے، چونکہ وہ اپنا بیٹا نہیں تھا، تو زلیخا نے پھر بھی جو ہے وہ دست درازی کی۔ تو اس تمام باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو احکامات بنائے ہیں نا، جو باؤنڈری رکھی ہے، اس میں کتنی حکمتیں موجود ہیں، اور معاشرے کو اور سوسائٹی کو کتنی بڑی گندگیوں سے اللہ رب العالمین نے بچایا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کسی یتیم کو وہاں پر سپورٹ کر سکتا ہے، اپنے گھر میں لا کے اگر بڑا کرے تو پھر اس کے یہ حدود ہیں جس کو قائم رکھنا ضروری ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یتیموں کے بارے میں ضرور فکر کرنی چاہیے، اور ضرور کسی نہ کسی یتیم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس گھر سے محبت کرتے ہیں جس میں یتیم کی سپورٹ حاصل ہے، جہاں پر، اور اس گھر سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ غضبناک ہوتے ہیں اس گھر پر جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یتیم اور میں قیامت میں، آخرت میں، جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ نے 2 انگلیوں کو اٹھایا تھا کہ ہم دونوں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ سکینت گروپ سے ہم لوگ یتیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ $60 منتھ دیتے ہیں ہمیں، جہاں انڈیا میں بہت سارے بچوں کو اس طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے، کسی کی پڑھائی میں، کسی کی شادی میں، کسی کے جو ہے نا اور دوسری ضرورتوں میں یہ پیسے جاتے ہیں۔ آپ سب جو بھی اس سلسلے میں دینا چاہے تو ضرور اس سلسلے میں ہماری مدد کرے۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے انشاءاللہ اس کے پاس جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے تو ضرور بات کریں گے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو ابھی کی بات یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں اتنا بڑا کیوس ہو چکا ہے، اس سوسائٹی میں بھی اتنا بڑا ایک جو ہے اتنا بڑی ایک ضرورت پیدا ہو چکی ہے ہر جگہ کہ ان لوگوں کو بھوکے مرنے سے بچایا جائے اس لاک ڈاؤن میں۔ وہ لوگ جو ڈیلی ویج کے اوپر تھے ان کو کس طرح جو ہے وہ بیچارے اپنی زندگی آگے چلائیں گے، جبکہ ہر ملک نے قریب 1 مہینے کا لاک ڈاؤن کر دیا، تو وہ تو بھوکے ہی مر جائیں گے ہر جگہ۔ اور آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں گورنمنٹ اگر چاہے بھی، ایک تو چاہتی نہیں ہے، اس طرح کر نہیں پاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ رشوت کا بازار گرم ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آتا بھی ہے سینٹر سے تو بیچ والے لوگ کھا جاتے ہیں، تو غریبوں تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے اور پہنچ پاتی ہے۔ تو انڈیویجول لوگ ہی جو اپنے اپنے طور پر ذاتی طور پر مدد کر رہے ہیں، وہی مدد غریبوں تک پہنچتی ہے۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے ضرور انڈیا پاکستان کے لیے، اور میرا سکینت گروپ کی طرف سے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ہاتھ بٹائیں، ہمیں دیں تاکہ ہم آگے دے سکیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے 2 جگہوں کے لیے ہم نے انڈیا میں بات کی ہے، اور دونوں جگہ میں اس گروپ سے ہم لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے، اور لیکن یہ ضرورت اتنی بڑی ہے کہ یہ 1-2 پیسے کی بات نہیں ہے،
تو اور ख़اص طور پر دلی میں جو رائٹس ہوئے تھے وہاں پر بھی ہم جو ہے نا آپ لوگوں نے پیسے دیے تھے، ہم نے 30,000 روپے وہاں پر انڈیا کے بھجوا چکے ہیں۔ ابھی یہاں پر بھی بہار میں بھی قریب سکینت گروپ سے ہم لوگ جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ 100,000 یہ ڈونیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ ضرورت بہت بڑی ہے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ضرور اس سلسلے میں اپنے علاقوں کی بھی خبر رکھیں، اپنے لوگوں کو بھی دیں اور کسی ایسے گروپ کو بھی دیں جہاں پر کہ لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کا تھوڑا دیا ہوا اور تھوڑی مدد سے ہمارے پاس کچھ اتنی رقم اکٹھا ہو جائے گی کہ جس کے بھروسے کام کیا جا سکتا ہے۔ آرگنائزیشنز کو بھی دیں جو مانگتے ہیں، انڈیویجولز کو بھی دیں، لیکن آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اتنا بڑا گروپ ہوتا ہے، ان کا بہت سارا پیسہ ان کے پاس زیادہ فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بڑے نام ہوتے ہیں، لوگ ان کو ماشاءاللہ پھر بھی دیتے ہیں اور دے ہی رہے ہوتے ہیں اور سالوں بھر جمع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں پیسے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے اپنے سیٹ اپ کے اوپر بھی بہت سارا کچھ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن انڈیویجولز جب کام کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، اور آپ کا ایک پیسہ لوگوں تک ہی پہنچتا ہے، آپ نے جس نیت سے دیا ہے اسی نیت تک پہنچتا ہے۔ تو بہرحال ہاتھ سے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کے اس دکھ کو کم کرنے کے لیے۔ کھانا کھلانا اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے، اور اس وقت اگر جو لوگ کے بھوکے مر رہے ہیں ان کے لیے اس کی جو ہے وہ انتظام کرنا اور ایسے جو ہے وہ ذرائع کے ساتھ اور مینز کے ساتھ جڑ جانا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔